آسمان والوں کے لیے ایسے ہی چمکتی ہے جیسے ہمارے اولاد کے لیے آسمان پر ستارے چمکتے ہیں۔ ہمارے اولاد کی خوش نصیبی ہے محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اکٹھا ہونے کا موقع ملا۔ تبصرے کے لیے مجھے وقت دیا گیا ہے۔ ذہن میں آتا ہے کہ کتاب کے بارے میں تبصرہ کروں یا اہل کتاب کے بارے میں یا مصنف کے بارے میں کتاب کے بارے میں۔ کتاب کے بارے میں تبصرہ تو اہل علم کرتے ہیں اور میں ابھی جیسے ایک عام انسان ہوں۔ مجموعی طور پر آپ سمجھ لیں آپ کے سامنے دو کتابیں ہیں، ایک اسفار نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسری کتاب اخلاق نبوی غزوات کے آئینے۔ یہ دونوں کتابیں اپنے موضوع کے اعتبار سے اردو زبان میں بر صغیر میں یہ پہلی کتاب ذالک فضل اللہ یؤتیہ، یہ اللہ کا فضل اس کا کرم ہے کہ یہ خدمت حضرت مولانا انتخاب قاسمی کے حصے میں ہے۔ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، نیپال، افغانستان، ان ممالک میں اخلاق نبوی غزوات کے آئینے میں اور اسفار نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے موضوع پر یہ پہلی کتاب ہے۔ اپنے موضوع پر یہ پہلی کتاب جہاں تک میرے علم میں نے اس سے پہلے آپ علیہ السلام کے اس پہلو پر، اس گوشے پر اس طرح روشنی ڈالتے ہوئے اور اس طرح کی کوئی کتاب سامنے آئی ہو میری نظر سے نہیں۔ اس لیے یہ کتاب ہمارے لیے یقیناً قابل مطالعہ ہے۔ ہمارے دل کے اندر جذبہ ہونا چاہیے ایک ایسی کتاب وجود میں آئی ہے اور ایک ایسے انسان سے جو ہمارے اولاد کے بڑے ہی کرم فرما ہے۔ جامعہ رشیدیہ کے محتمی مولانا انتخاب صاحب قاسمی آپ کے اس جمہور میں موجود ہیں۔ انہوں نے ایسی کتاب رکھی کہ 3-4 ممالک میں اس موضوع پر ابھی تک کوئی کتاب سامنے نہیں ہے۔ اردو زبان میں ہزاروں کتابیں لکھی گئی، لاکھوں کتابیں لکھی گئی ہے۔ سرور کائنات خدا موجودات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر کوشش میں کتابیں لکھی گئی ہیں اور قیامت تک لکھی جائیں گی، لیکن تشنا زمین باقی رہے گی، کبھی سیرابی نہیں ہو سکتی۔ آپ علیہ السلام کی ذات اقدس وہ عظیم ذات ہے کہ آپ کے ہر پہلو پر انسان جتنے ہیں دنیا میں قیامت تک اور انسان پیدا ہو جائے، سرور کائنات فخر موجودات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر کوشش ہر پہلو پر کتاب لکھتے چلے جائیں، زندگیاں ختم ہو جائے گی اور سیاہی ختم ہو جائے گی، قلم خشک ہو جائے گا، لیکن سرور کائنات فخر موجودات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات، ان کے اخلاق، ان کے کردار کی ڈکشنری باقی ہے۔ یہ کتاب بہت ہی عظیم کتاب ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اسفار نبی کتاب کب وجود میں آئی، کب لکھی گئی۔ وہ اس زمانے کی بات ہے جب اس ملک کے اندر کرونا جیسی وبا پھیلی ہوئی تھی، ہاکار مچی ہوئی تھی، لوگ لاشیں گر رہے تھے، لوگ دہشت میں موجود تھے، لوگ اپنے گھروں میں منعقد تھے اور لوگ بیٹھ کے صرف یہ گر رہے تھے اس گاؤں میں کتنی لاش گری، اس گاؤں میں کتنی لاشیں اٹھی، کتنے جنازے اٹھے، یہ گر رہے تھے۔ ایسے حسین اور ایسے بحثت اور دہشت کے موقع پہ اپنے وقت کو کامیاب، اپنے وقت کو کارآمد بناتے ہوئے مولانا انتخاب عالم صاحب نے اسفار نبوی تصویر فرمائی۔ یہ قابل مبارکباد ہے۔ ہم آپ کو دہشت میں مبتلا تھے، ہم دوائیں تلاش کر رہے تھے، ہم کاڑھا پی رہے تھے، چائے پینے میں مست تھے کہ کیسے بیماری سے بچائیں۔ اس موقع پر کتنی عظیم کتاب منشر شہود بنا گئی، یہ مولانا کا حصہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے۔ اس لیے مولانا کی یہ زندگی ہمارے اولاد کے لیے قابل قدر ہے۔ ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ توفیق بخشی، انہوں نے ایسی کتاب رکھی، اس موضوع پر کوئی کتاب نہیں۔ مولانا کو میں بچپن سے جانتا، جامعہ حسینیہ میں ساتھ رہا، گھر سے میرے جونیئر ہیں عمر کے لحاظ سے،
اور کلاس کے لحاظ سے بھی، لیکن اس کے علاوہ ہر لحاظ سے سینئر ہے۔ تعلقات ہمارے جامعہ حسینیہ سے، پھر دارالعلوم دیوبند میں، دارالعلوم دیوبند سے آج تک ہمارے ایسے ہی ہیں جیسے پہلے تھے۔ میں نے بڑے قریب سے دیکھا اور انتہائی سنجیدہ، انتہائی باوقار، اور ان کے دل و دماغ میں سب سے اہم چیز جو ہے، ان کے دماغ میں منفی کوئی دل نہیں ہے، کسی کے خلاف جذبات نہیں ہے، کسی کو نقصان پہنچائے، کسی کو مضرت پہنچائے، شک بھی دل ان کے دماغ میں نہیں چلتا۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، میں نے بڑے قریب سے دیکھا، روم پارٹنر رہے اور ہم مجلس میں ساتھ رہنا، اٹھنا بیٹھنا رہا، تو مقبول کے لیے اور حسن انتظام کی حالت میں آپ دیکھیں گے، مسجدیں بھی مسجد کی تزئین دیکھیں، مدرسے کا انتظام اور یہ ساری چیزیں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ مولانا کو اللہ نے بڑی خوبیوں سے نوازا ہے۔ اس لیے سب سے اہم چیز جو ہے مولانا کی ہے، یہ دنیا میں جتنے بڑے گزرے ہیں، چاہے وہ مقرر ہو، چاہے وہ مصنف ہو، چاہے وہ مدرس ہو، چاہے وہ انجینئر ہو، چاہے وہ جس لائن کا بھی انسان، بڑا انسان، کوئی انسان ایسا نہیں ملے گا جو غفلت اور لاپرواہی سے زندگی گزارتا ہو اور دنیا کے لیے کارآمد بن جائے۔